گھر والے اور میرا اسٹاف یہ کہتا ہے مریضوں کو کہ ڈاکٹر فہیم صاحب نبض والے حکیم نہیں ہیں. یعنی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کا فیض ہے کہ نبض پکڑ کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی سامنے لے آتے ہیں معاملات کو. تو یہ غیب کا علم نہیں کہیں گے, اس کو ایک علم ہوتا ہے. کوئی بھی کسی کام میں آپ فریکوینٹلی آپ کرتے ہیں, پھر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پہ فیض ہوتا ہے کہ ایک طبیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے. تو اگر طبیب نہ سمجھ سکے تو پھر وہ طبیب نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے. اب میں دوسری کسی کمپنی کی 10-15 پروڈکٹ یہاں رکھ لوں, اسٹیکر اتار کے بیچنا شروع کر دوں, تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے آخری نوٹ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گندم مشکل سے 20 یا 40 کلو, مختلف احادیث ہیں اور تاریخ میں لوگ کہتے ہیں مگر کنفرم نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ ایک دانہ بھی آپ نے کبھی نہیں کھایا. تو ہم یہ جو آرٹیفیشل غذائیں ہیں, چاول گندم کا بے دریغ استعمال, یہ بیماریوں کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے. اور آپ دیکھیں کوئی بھی نعت اٹھائیں, احادیث اٹھائیں, تو اکثر ذکر ہوتا ہے کہ جوں کی روٹی, اکثر ذکر ہوتا ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا جو کی روٹی تھی. تو ہم یہ چینی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, چاول کا جب کوئی وجود ہی نہیں تھا, تو ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. طب نبوی کو, سنت نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. اتنے فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا فجر تہجد میں اٹھنا ہے, اشراق پڑھنی ہے تو کرنی ہے, آپ روزی میں برکت دیکھیے گا. رات کو جلدی سونا ہے تو برکت. اب ہم نہیں, رات کو میں دیر تک دکان کھولوں گا, رات بھر میں ریسٹورنٹ چلاؤں گا, رات کی میں ڈیلز لاؤں گا, رات کو میں اپنی مارکیٹس کھولوں گا تو فائدہ ہوگا. یہ ایک واحد قدم ہے حکومت پاکستان کا جس میں میں دل سے ساتھ ہوں ان کے, کہ آپ شام میں کاروبار بند کرا دیں اور صبح فجر میں کھلوا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ برکتیں دیکھیں. ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تو سو کے گزار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر آپ فجر میں اٹھ کے اپنے کاروبار کریں ظہر تک, عصر تک, تو آپ کو سوشل لائف, پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں نے اتنے دن ہو گئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, میں یار بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی, بیگم کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا, شوہر کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی. آپ کو زندگی جینے کو ملے گی. بالکل. اور ایک آئیڈیل میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے 6 گھنٹے کی نیند رات عشاء سے تہجد تک آپ کر لیں, ظہر کے بعد قیلولہ کر لیں, آپ ایسے فٹ ہو جائیں گے, آپ کے چہرے گلو کرے گا, آپ کی باڈی گلو کرے گی, آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. چاہے وہ ہم بانجھ پن اور مردانہ زنانہ امراض کی بات کریں یا فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں, قوت مدافعت بڑھے گی. تو ہم جب برخلاف سنت چلیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا, پار نہیں ہوگا. اس آخری نوٹ کے ساتھ رمضان شریف کے پہلے سنڈے ویکینڈ شائن وتھ اینی شاہ کے ساتھ اس پروگرام کو میں ہینڈ کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے ہفتے آپ نے پھر ملنا ہے صبح 10 سے 11 ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ اور اینی شاہ کے ساتھ. اور یہ پروگرام آپ کے پورے ہفتے کی تھکن نہ مٹا دے تو کہنا, اور وہ معلومات جو پوری دنیا میں کہیں نہ ملے تو کہنا. تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اور ساتھ خیریت کہ آپ سب سے ملاقات ہونی ہے, اور آپ کے ساتھ کم سے کم 2 افراد آپ نے اور جوڑنے ہیں اپنے ساتھ کہ جو اگلے ہفتے ہمارا یہ پروگرام دیکھیں. اور اب میں چاہوں گا کہ کیمرے میں آخری تصویر آئے میری بہن کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی ناظرین, اب کیونکہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, رمضان ہے, رمضان کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں. یہ ایک وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. خیر لوگ کرٹیسائز تو بہت زیادہ کرتے ہیں. مجھے رمضان آنے سے پہلے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تمہارا دوپٹہ کہاں ہے, اب تو تمہارے سارے الماری سے دوپٹے باہر آ جائیں کیونکہ رمضان آ گیا. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. اسی طرح ایک کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک چینل میں اس ٹائم ہوتی تھی اور میں شو کر رہی تھی, اور نماز کا ٹائم ہوا اور میں اسٹوڈیو میں, ایک ٹیبل تھا اس کے پیچھے چھپ کے کہ بھائی کوئی مجھے دیکھے نہیں, میں نماز پڑھی, پر کسی ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھے بولا اچھا تم لوگ بھی نماز پڑھتے ہو. اس سے مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا. اور اس دن کے بعد, اور آج 2 سال ہو چکے ہیں کہ میں نے پھر باہر کبھی اسٹوڈیو میں یا اس طرح سے نہیں پڑھی, نماز قضا کر لیتی ہوں. کیونکہ پھر جو آپ کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں نا, جو آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ بھی, تو وہ ذرا دل کو تکلیف دیتا ہے, اور میرے دل کو بہت زیادہ اس بات نے تکلیف دی. کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں. اور اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں, ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ